السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے منگل کے دن کا یا لطیف یا ودود پڑھنے سے کیا ملتا ہے۔ یا ودود، یا لطیف یا ودود پڑھنے سے وہ ملتا ہے جو آپ چاہتے ہو، جو آپ کی حاجات ہے، مراد ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ منگل کے دن کا خاص وظیفہ یا لطیف کا یا ودود کا پڑھنے سے جو بھی مانگو گے وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ یہ اللہ کے وہ نام ہے جن کے پڑھنے سے آپس میں محبت آ جاتی ہے۔ اگر آپس میں کٹر دشمن بھی ہو گئے، بھائی بھائی ہو، کوئی بھی آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، یا آپ کی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہیں، تو یا لطیف یا ودود کو پڑھنے سے گھر میں محبت آ جاتی ہے۔ آپس میں جو لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ آپس میں محبت آ جاتی ہے، اور اتنی محبت آ جاتی ہے کہ دنیا والے دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائیں گے۔ آپ کے محلے والے جو آپ سے جلتے تھے، آپ سے راضی ہوتے تھے کہ آپ کے بھائی بھائی کی لڑائی ہے، بہن بہن کی لڑائی ہے، وہ آپ سے خود پوچھیں گے کہ آخر کیسے ہو گیا آپ کا اتنا میل۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ ان دکھیاری بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں جن کے بھائی ان سے رشتہ توڑ چکے ہیں، جن کی بہنیں ان سے رشتہ توڑ چکی ہیں۔ تو یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کے بچوں کے نصیب بدل جائیں گے، آپ جو چاہو گی وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے کرنا۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی دلی مراد ہے، دلی حاجات ہے، وہ پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر حاجات، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ منگل کے دن کا یا لطیف یا ودود کا وظیفہ پڑھنے سے آپ کو وہ ملے گا جو آپ کو زندگی بھر نہیں ملا۔ آپ وظیفے کر کر کے تھک چکے، پیر اور فقیروں کے پاس جا جا کے تھک چکے ہیں، تو انشاءاللہ یا لطیف یا ودود کا وظیفہ کریں، خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر کوئی بندہ اپنے بچوں کو، بگڑے ہوئے اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتا ہو، بگڑے شوہر کو فرما بردار بنانا چاہتا ہو، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی بگڑی کو، نافرمان کو فرما بردار بنانی چاہتا ہو، نیک بنانا چاہتا ہو، تو انشاءاللہ یا ودود کا وظیفہ کریں، یا لطیف یا ودود۔ جس گھر میں یا لطیف یا ودود کا وظیفہ ہوتا ہے، اس گھر میں تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں، محبت آ جاتی ہے۔ اس گھر میں نافرمان اولاد فرما بردار بن جاتی ہے، نافرمان بیوی فرما بردار بن جاتی ہے، نافرمان شوہر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ ساس بہو کے لیے بھی کر سکتی ہے، بہو ساس کے لیے، میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے، بہن بھائی کے لیے، بھائی بہن کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، کوئی سے بھی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی قسمت بدل جائے گی، اور یقین کر کے کریں۔ اللہ کا ذکر یقین سے ہوتا ہے، بے دلی سے، بے ترتیب سے ہرگز نہ کریں۔ یہ وظیفہ وہ ہے کہ آپ کی قسمت بدل دے گا، آپ کے بچوں کی نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، قسمت بدل جائے گی۔ 7 نسلوں تک آپ کے گھر میں نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑے ہوں گے، آپس میں محبت سے رہیں گے، پیڑھی سے پیڑھی آپ کی محبت میں ایک دوسرے کے لیے بنے رہیں گے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، اگر آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہو، اس کے دل میں اپنے لیے محبت جگانا چاہتے ہو، تو انشاءاللہ یا لطیف یا ودود کا وظیفہ آپ ایک بار زندگی میں کر کے تو دیکھنا، آپ کے گھر کے حالات کس طرح سے بدلیں گے، آپ کے بچوں کے نصیب اور تقدیر بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ وہ ہے کہ آپ کی قسمت بدل دے گا۔ میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہماری تو قسمت خراب ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، ہماری قسمت کیسا خراب ہو سکتی ہے؟ ہم تو نبی کی امت میں سے ہیں، ہم پہ تو قسمت بنانی آتی ہے۔ اللہ کو راضی کر لو، قسمت اپنے آپ سے آپ بن جاتی ہے۔
جو بندہ یا بندی اللہ کو راضی کرتا ہے، ہر وقت دعا استغفار پڑھتا ہے، اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جو بھی وہ مانگے دل سے مانگے اور یقین سے مانگے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ، خاص وظیفہ ان بہنوں کے، ان بھائیوں کے لیے لے کر آئی ہوں، کہتے ہیں جن کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، آپس میں محبت نہیں ہے، کہتے ہیں کہ خون سفید ہو گیا۔ تو میری بہنوں، آج کا دور بھائی بھائی کو نہیں دیکھتا، بہن بہن کو نہیں دیکھتی، گھر کے مشکل حالات ہیں، قدم قدم پہ لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا۔ اگر کسی کے پاس دو پیسے ہیں، اس کی طرف کو سب لگتے ہیں، اور جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، پیسے سے پریشان ہیں، پھاکے ہیں، اس کے پاس کو کوئی نہیں لگتا۔ تو یہ آج کا دور ایسا چل رہا ہے، پیسے کی دنیا ہے، عزت کی دنیا نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ دنیا میں عزت اور رتبہ کمانا چاہتی ہو، آپس میں محبت پانا چاہتی ہو، اگر آپ اپنے گھر والوں میں اپنے لیے محبت جگانا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ اور جب بھی آپ وظیفہ کریں، تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، اور نمازوں کی پابندی کریں، ہر حال میں نمازوں کی پابندی کریں۔ آپ چلتے پھرتے اللہ کا یہ دو نام، اگر آپ کو وقت نہ ملے تو چلتے پھرتے کر لیں۔ جس گھر میں چلتے پھرتے یا لطیف یا ودود پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں میاں بیوی میں محبت آ جاتی ہے۔ اور جس گھر میں میاں بیوی میں محبت ہو، اس گھر میں فرشتے خود دولت اور رزق لے کر آ جاتے ہیں۔ اس گھر میں نہ کبھی فاقہ ہوگا، نہ تنگ دستی ہوگی، اس کے بچوں کے نصیب بدلیں گے، اس کے کاروبار کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ اگر آپ نے زندگی میں ایک بھی بار کر لیا، سمجھو مشکلیں آسان ہو گئی، تمام مصیبت کا خاتمہ ہو گیا، بیٹھے بٹھائے مسئلے حل ہو جاتے ہیں جس گھر میں یہ وظیفہ ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی 7 نسلوں تک آپ کے گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، تنگ دستی نہ ہوگی، نہ غربت ہوگی، ہر پریشانی، ہر حاجات پوری ہو جائے گی، بگڑے کام بن جائیں گے۔ اگر آپ بگڑے کام بنانا چاہتی ہو، گھر میں خوشحالی چاہتی ہو، بڑے سے بڑی مراد پوری کرنی چاہتی ہو، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ خاص کر کے ان بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے، بچوں میں لڑائی جھگڑے رہتے، ہر وقت لڑتے پھرتے رہتے ہیں، کئی پولیس تھانے ہوتے ہیں، کئی کچہری ہوتی ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ نے اپنے بچے کو سدھارنا چاہتے ہو، گھر میں خوشحالی چاہتے ہو، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ آج کا دور ایسا ہے کہ دشمن تیر و تلوار سے نہیں مارتا، جادو حسد سے مار دیتا ہے۔ یہ دشمن سے حفاظت کے لیے ہے، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، قرض کے لیے، جو بھی آپ کی حاجات ہے، مراد ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے گھر میں، تو روزانہ یا لطیفوں کا پانی پڑھ کر دم کر کے پانی پر مریض کو پلائیں، تو انشاءاللہ بہت جلد شفا ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں جادو حسد ہے، کوئی آپ کو ایسا لگتا ہے کچھ کرا دیا، تو یا لطیف یا ودود کا وظیفہ ایک تسبیح پڑھ کر پانی پر دم کر کے کونے کونے میں چھڑکے، آپ کے گھر سے تمام مصیبتیں، بلائیں، شیطانی روحیں سب ختم ہو جائیں گی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہو کہ ہر پریشانی سے ہمیں نجات مل جائے، ہر بلا سے، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی دلی مراد، دلی حاجات پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کی جو بھی حاجات ہے جائز ہونی چاہیے، ناجائز نہیں، کسی کو بے وجہ پریشان کرنے کے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی، فاقے ہیں، تو خالی جیبیں بھر جائیں گی، تجوری بھر جائیں گی۔ یہ اتنا خاص اور پاورفل وظیفہ ہے، یہ اللہ والوں کا، صحابیوں کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ اس طرح سے نہیں پڑھنا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ وظیفہ بنا بنایا وظیفہ ہے، یہ کرا ہوا ہے، یہ آزمودہ عمل ہے۔ اگر زندگی میں ایک بھی بار زندگی میں کر لیا، تو سمجھو مسئلے حل ہو گئے،
تو میری بہنوں میرے بھائیوں، میں کہتی ہوں کہ وظیفہ کرو یا نہ کرو، مگر دل سے اور یقین سے جب بھی وظیفہ کرو دل سے کرو اور نمازوں کی پابندی کرو، وظیفہ کرو یا نہ کرو۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ اگر کہیں سے بھی دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے وظیفہ سن رہے ہوں، آپ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، کہیں سے بھی، آپ اگر میرے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے اس وظیفے کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کی دلی مراد، دلی حاجات پوری ہو جائے گی۔ اب وظیفے کا طریقہ بتلانے لگی ہوں، اب وظیفے کو کاٹ کاٹ کے نہ دیکھیں، کیونکہ پھر نہ کہنا کہ ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس وظیفے کو آپ کی تمام مسئلے حل ہو جائیں گے اس وظیفے کی برکت سے۔ یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کے بچوں کی قسمت بدل جائے گی۔ آپ کہو گے کہ کسی بہن نے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ تو میری بہنوں میرے بھائی، میں آپ کو پھر کہتی ہوں کہ دل سے کرو اور یقین سے کرو۔ اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہے، یہ اللہ کے وہ پیارے نام ہے، 2 نام جن کے پڑھنے سے ہر مراد، ہر حاجات پوری ہو جاتی ہے، گھر میں خوشحالی آتی ہے، روزی میں برکت، بچوں کی عمر میں برکت، کاروبار میں برکت آ جاتی ہے۔ اگر کسی کی دکان پہ گراہک نہیں آتے تو اپنی دکان پر بیٹھ کے یا لطیفو یا لطیفو پڑھتے رہو، انشاءاللہ ہر حاجات، ہر مراد پوری ہو جائے گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی، مگر دل سے اور یقین سے کرنا۔ تو میری بہنوں میرے بھائی، یہ وظیفہ ہر حاجات، ہر مشکل دور کرنے کے لیے، آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ نے زندگی میں ایک بھی بار یہ وظیفہ کر لیا تو میری بہنوں یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ یہ منگل کے دن کا یا لطیف یا ودود کا وظیفہ جس گھر میں ایک بار ہو جائے اس کی 7 نسلوں تک کبھی فاقہ نہ ہوگا، کبھی تنگ دستی نہ ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ پریشانی ہوگی۔ تو میری بہنوں یہ منگل کے دن کا یا لطیف یا ودود کا وظیفہ جس گھر میں یا لطیف یا ودود پڑھا جاتا ہے، ہر نماز میں چاہو تو ہر نماز میں پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ اگر آپ ہر نماز میں چاہو تو ہر نماز میں پڑھ سکتے ہیں، اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ 3 دن کر لو، 7 دن کر لو یہ وظیفہ، مگر دل سے اور یقین سے کرنا۔ اللہ کا ذکر دل سے ہوتا ہے، یقین سے ہوتا ہے، بے دلی سے، بے ترتیب سے ہرگز نہ کریں۔ آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی تو وظیفہ کیا ہوگا، آپ نے بہت سی بار کیا ہوگا یا لطیف کا وظیفہ، مگر یہ اتنا خاص وظیفہ ہے یا لطیف یا ودود کا وظیفہ۔ میرے بھائی مسجد میں کر سکتے ہیں، مدرسے میں، آفس میں، مگر دل سے اور یقین سے کریں اور اکیلے میں کریں۔ اللہ کا ذکر اکیلے میں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے تہجد میں کوئی وظیفہ کر لیا، آپ نے ایک تسبیح بھی پڑھ لی سورہ اخلاص کی، تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ فوراً سے حل ہو جاتا ہے۔ تو میری بہنوں تہجد کا وقت قبولیت کی گھڑی ہوتا ہے، عصر مغرب کا وقت قبولیت کی گھڑی، فجر کے وقت اکیلے میں سنسان تنہائی میں پڑھی جاتی ہے، فجر کے وقت کوئی بھی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو میری بہنوں یہ 3 وقت وہ ہیں جو اللہ سے بات منوانے کے ہوتے ہیں، ضد کر کے مانگنے کے ہوتے ہیں، سجدے میں رونے کے ہوتے ہیں۔ تو میری بہنوں میرے رب کو رونے والی آنکھیں پسند ہیں، میرے رب کو جو بندہ ضد کر کے مانگتا ہے وہ پسند ہے۔ آپ نے چاہو تو تہجد میں پڑھ لو یہ وظیفہ، 1 دن، 2 دن، 3 دن، جتنے دن بھی آپ کر سکتے ہو۔ یہ 7 دن کا عمل ہے، آپ 3 دن بھی کر سکتے ہو۔ اگر 3 دن میں آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو 7 دن کر لیں، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ آپ نے باوضو ہو کر آپ نے عصر کی نماز ادا کر لی اور عصر کی نماز کے بعد فوراً ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی اور اپنے مقصد کی نیت کر لی۔ 3 بار درود ابراہیم لازمی پڑھیں اور پھر اپنے مقصد کی نیت کر لیں، اور 11 بار آپ نے 11 بار یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم پڑھنے سے ہر مراد، ہر حاجات پوری ہو جاتی ہیں، تمام مصیبتیں
ٹل جاتی ہیں، جس گھر میں یا حیو یا قیوم پڑھا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی تو ہمارے نبی پڑھتے تھے یا حیو یا قیوم۔ تو اگر نبی کی امت پڑھے گی تو مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو میری بہنوں، اگر نبی کی امت پہ چلنا چاہتی ہو، اللہ سے مانگنا چاہتی ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہو، تو نبی کی امت پہ سنت پہ چلو۔ تو میری بہنوں، یا حیو یا قیوم 11 بار پڑھتے کے ساتھ ہی 11 حاجات بھی ہوں گی تو پوری ہو جائیں گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور دوسرے نمبر پر آپ وہیں اسی جگہ بیٹھ کر آپ کسی سے بات نہ کریں، نہ آپ سے کوئی بات کرے۔ یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود، اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، یا اللہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اللہ تو ہمیں محبت عطا فرما، اللہ تو میرے بچوں کو فرما بردار بنا، شوہر کو فرما بردار بنا، یا اللہ میری بیٹیوں کے نصیب بلند فرما، یا اللہ جو بھی میرا بگڑا کام ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، میں بیٹھی ہوں یا بیٹھا ہوں، یا اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، اللہ تو میرے جائز مقصد پورے کر دے، اللہ دلی مراد پوری کر دے، دلی حاجات پوری کر دے، میرے گھر کے فاقے تنگ دستی ختم فرما۔ اللہ سے روتے ہوئے جس مقصد کے لیے بھی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمارے گھر والوں میں محبت عطا فرما، اللہ تو میرے ساس کے دل میں میرے لیے محبت عطا فرما۔ تو اس طرح سے آپ خوب رو رو کے اللہ سے روتے ہوئے ایک تسبیح 100 دانوں کی پڑھیں، نہ کم نہ زیادہ۔ اور تیسری بار جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، یا فتاح یا کریم، یا فتاح یا کریم، آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یا فتاح یا کریم۔ یا فتاح نے رب نے خود قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یا فتاح پڑھتا ہے، اگر جب تک اس کا مقصد میں کامیابی نہ ہو جائے، اس کے مسئلے حل نہ ہو جائیں، اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اگر کوئی اس جنگ پہ بھی جائے گا تو فتح پا کر آئے گا۔ تو میری بہنوں، ہر حاجات، ہر مراد پوری کرنے کے لیے، گھر میں محبت رکھنے کے لیے، آپس میں دلوں میں محبت رکھنے کے لیے یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے خیر کریں۔ اور آخر میں جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھی، اتنی بار پڑھ کر اللہ سے خوب رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کیجیے، سجدے میں جا کے دعا کیجیے، کیونکہ میرے رب کو سجدے میں جانا پسند ہے، رونا پسند ہے۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔